بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج رات کو دوبارہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے درمیان کیا گیا، جس کے اندر تقریباً 100 سے 150 کے قریب میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے آنے والے میزائل یہ جو عام میزائل ہوتے ہیں ان کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے جو دوسرے میزائلوں سے علیحدہ ہے، وہ یہ کہ یہ اپنا حجم کم ہونے کے باوجود جہاں پہ گرتے ہیں وہاں نقصان زیادہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں ان کو گرا رہے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ انہیں روک پائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے نشانے پہ آ کے لگتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کی جانب سے پیوٹن کو کال کی گئی ہے، اور ٹرمپ نے پیوٹن سے یہ بات چیت کی ہے کہ آپ جا کے ایران کو کہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور اس جنگ کی جنگ بندی کی جائے۔ یعنی اب اس ٹائم جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ پیوٹن سے چاہ رہا ہے، کیونکہ رشیا کی اور ایران کی آپس میں دوستی ہے، اور اب جب ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا بچنا وہ محال ہو رہا ہے، تو اب ٹرمپ جو ہے فوراً جو ہے وہ کس کے پاس بھاگ گیا؟ ٹرمپ جو ہے وہ فوراً رشیا کے پاس بھاگ گیا اور پیوٹن سے جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی طرح سے بھی اس مسئلے کو سولو کرو اور اس مسئلے کو جو ہے سلجھایا جائے اور اس کا حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ فرانسیسی صدر جو کہ کل تک اس بات کا دعوے دار تھا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو یہ درست کیا، کیونکہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنا چاہیے، ایران جو ہے وہ بم بنانے جا رہا ہے اور اگر وہ بنائے گا تو اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، تو بس اگر اس نے حملہ کیا اور اٹیک کیا درست کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ آج وہی فرانسیسی صدر جو ہے صدر میکرون، ان کی مسعود پزشکیان ایران کے صدر کو جو ہے وہ کال آتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مذاکرات کر لو اور مذاکرات سے بات کو طے کیا جائے اور اس جنگ میں کچھ نہیں رکھا اور اس جنگ میں جو ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ سب لوگ جو ہیں یہ بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو شروع ہونے والی جنگ ہے اس کو رکوایا جائے اور اس جنگ کو کسی طرح سے بھی بند کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آج کا حملہ کیا گیا ہے، آج رات اس حملے کو جو ہے نام دیا گیا ہے علی ابن ابی طالب کا، یعنی اس کا کوڈ ورڈ جو ہے، کوڈ نیم جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کو عید غدیر کے نام سے منسوب کر کے سپہ پاسداران فضائیہ کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے اندر بہت سے میزائل داغے گئے ہیں، اور یہ میزائل جو ہیں شمالی مشرق ایران سے گئے ہیں، اور اس کے اندر بہت سے اسرائیل کی جو ہے مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو کہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ سب باتیں ایک طرف، اور اب اس وقت جو اسرائیل سے ایران کی جنگ بند کروانے کے لیے امریکہ بھاگ رہا ہے، ادھر سے فرانس بھاگ رہا ہے، اور پھر رشیا کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں کہ کسی طرح سے جنگ بند کروائی جائے، تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو یہ لوگ ہیں یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے جتنا ایران کو جو ہے ایزی سمجھا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ایزی ٹو ٹارگٹ ہے، اتنا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ دوسری طرف سے یمن نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیے، ایک طرف سے ایران کے میزائل جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے یمنی میزائل آ رہی ہیں، تو اس وقت ان کے لیے یہ جانچنا اور یہ دیکھنا مشکل ہو گیا کہ ہم کس طرف سے میزائل کو روکیں اور کس طرف سے میزائل کو نہ روکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو زیر زمین جو ہے پہنچا دیا گیا ہے اور اس کو ایک سیف جگہ پہ رکھا گیا ہے کہ تاکہ اس کو خطرہ نہ لاحق نہ ہو، اور اپنی مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی اب اس جنگ کو بند کروایا جائے جس کو ہم نے شروع کر لیا ہے۔ اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ایران جو اپنی شرائط رکھتا ہے وہ شرائط رکھے، لیکن آئے اور ہم سے مذاکرات کرے۔ اب اس تمام بات کو اگر دیکھیں تو اب صاف نظر آ رہا ہے جس طرح سے یہ جنگ کو بند کروانا چاہ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو، کہ اب جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اسرائیل جو ہے وہ اس کو بچانا ہمارے لیے پاسبل نہیں رہے گا، اور واقعاً جو اعلان کیا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، شروع کرنے والا اسرائیل ہے، لیکن اب کے بعد ہم ایسی جنگ کریں گے کہ اس کے بعد اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، فقط تاریخ میں رہ جائے گا۔ یہ بات واقعاً ہمیں ایسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنے جو ہیں فوجی سربراہان اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ عام میزائلوں کی طرح نہیں ہیں، ان کے اندر جو ہے
کم حجم کے ساتھ ساتھ ایک پرفیکٹ نشانہ ہے اور زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں یہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ایران نے اپنا خیبر میزائل لانچ نہیں کیا ہے. ابھی جو ہے وہ نارمل جو ہے میزائل وہی لگائے گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے اس قدر جو ہے اسرائیل جو ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور جنگ کو بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور فقط اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ بھی اس بات میں لگا ہوا ہے. اور اب فرانس کی جانب سے بھی خود صدر پزشکیان کو کال آتی ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ رکوائی جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے, مذاکرات کیے جائیں. اور تیسری جانب سے رشیا کو بھی اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ روکی جا سکے. بہرحال اب آگے کیا ہوتا ہے, جنگ رکتی ہے یا یہ جنگ جاری رہتی ہے, اس کا فیصلہ تو اب بعد میں ہی دیکھا جائے گا. آج تک کی یہی نیوز تھی اور یہ نیوز آپ کو لائیو کم سے دی جا رہی ہیں. اس طرح کی تمام نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام.